ایک بار پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ پاک کے نزدیک کون سا عمل زیادہ پسندیدہ ہے؟ عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا اور حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے محبت کرنا اللہ پاک کے نزدیک بہت پسندیدہ عمل ہے۔ یہ القول البدیع کی حدیث مبارکہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو قربان جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیے اور امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے محبت کیجئے کہ یہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو 21 رمضان المبارک جو ہے امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت کا دن ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 17 یا 19 رمضان المبارک کو حضرت سیدنا امیر المومنین علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر قاتلانہ حملہ ہوا، اور 21 رمضان المبارک کو حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت ہوئی۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان بہت عرفہ و اعلیٰ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اور آپ کی اہلیہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اور حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس کا دروازہ ہے۔ قربان جائیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو علم کا دروازہ ارشاد فرمایا، تو آپ کے علم کا اندازہ لگائیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ الحمد شریف کا صرف تفسیر لکھنا چاہوں تو فرمایا اس کی اتنی تفسیر لکھ دوں کہ 70 اونٹ اس کی تفسیر کو اٹھائیں، اور فرمایا پھر بھی اس کی تفسیر کم نہ ہو۔ ایسا اللہ پاک نے حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو علم عطا فرمایا تھا۔ حیدر کرار حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت باسعادت 13 رجب المرجب کو عین کعبہ شریف کے اندر ہوئی۔ قربان جائیں، آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کعبے کا طواف کر رہی ہیں، اور اس وقت جو ہے حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت باسعادت کا وقت آیا، تو بی بی حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ عین کعبے میں تشریف لے گئیں، اور وہاں حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت ہوئی، یعنی آپ پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک آنکھیں بند تھیں، آپ کی والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا۔ آپ کی آنکھیں بند ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو لے آئیں، اور عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے اس کی آنکھیں بند ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جیسے ہی لے کر آئیں تو حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنی مبارک آنکھیں کھول دی، اور جیسے ہی آپ نے آنکھیں کھولی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والضحیٰ والے مکھڑے کو دیکھا۔ کسی عاشق رسول نے یہاں کیا خوب کہا ہے کہ دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا جب تک علی نے دیکھا نا، جب تک علی نے دیکھا نا،
چہرہ رسول کا سونے علی نے دیکھا نا، چہرہ رسول کا، یعنی دنیا کو دیکھنا آپ نے گوارا نہ کیا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کی، یعنی جیسے ہی آپ نے آنکھ کھولی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسد اللہ کا لقب دیا، یعنی اللہ کے شیر ہیں۔ آپ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ خیبر میں اور دیگر جنگوں میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، کفار کے ساتھ جنگ لڑی اور کئی کافروں کو واصل جہنم کر دیا۔ خیبر کے مقام پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا، 39 دن کے سے خیبر کا جو قلعہ تھا یہ فتح نہیں ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل میں یہ جھنڈا ایسی شخصیت کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس سے میں بھی محبت کرتا ہوں، جس سے میرا رب بھی محبت کرتا ہے، اور اسی کے ہاتھوں انشاءاللہ مسلمانوں کو فتح یابی نصیب ہوگی۔ 40واں دن ہے اور صبح کا وقت ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بڑے حیران ہیں کہ وہ کون سی شخصیت ہیں جنہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج جھنڈا دیں گے، جس سے سرکار بھی محبت کرتے ہیں اور اللہ پاک بھی محبت کرتا ہے۔ صبح ہوئی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرے علی کہاں ہیں؟ کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی آنکھیں دکھی ہوئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا اور اپنا لعاب دہن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی مبارک آنکھوں کو لگایا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی اور جھنڈا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں دیا۔ حیدر کرار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب خیبر کے قلعے پر پہنچے تو وہاں راہب نام ایک شخص تھا جو ان کا بہت بڑا بہادر شخص تھا، یہ آگے آیا اور یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے اس نے لڑنے کے لیے کہا۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے راہب پر ایسا وار کیا کہ اس کے سر سے لے کر جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور جیسے ہی راہب واصل جہنم ہوا، جنگ شروع ہوئی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم لڑتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی جو ڈھال تھی جو جنگ کے دوران ہاتھ میں لیتے ہیں، وہ ڈھال جو ہے ٹوٹ گئی، ہاتھ سے گر گئی۔ آپ تلوار سے لڑنے لگے لیکن آپ کے ہاتھ میں کوئی ڈھال نہ تھی کہ دشمن کے وار سے بچا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کے دروازے کا ایک پھاٹک جو ہے اکھاڑا اور اس کو ہاتھ میں لیا اور اس کو ڈھال کی طرح آپ لڑتے رہے، ڈھال کی طرح اس پھاٹک کو آگے کرتے رہے۔ آپ لڑتے رہے، جب جنگ ختم ہو گئی اور خیبر کا جو قلعہ ہے یہ فتح ہو گیا، مسلمانوں نے فتح یابی کر لی، تو آپ نے اس پھاٹک کو پھینک دیا۔ بعد میں 40 لوگوں نے اس پھاٹک کو اٹھانا چاہا، نہ اٹھا سکے، عرض گزار ہوئے، یا سیدی، یہ اللہ کے شیر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، آپ نے اس کو کس طرح ایک ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا، اس کو ڈھال بنایا ہوا تھا اور ایک ہاتھ سے لڑ رہے تھے۔ قربان جائیں، کیوں نہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے شیر کا لقب نہ دے، اسد اللہ آپ کا لقب تھا۔ بہرحال حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بہت بڑی شخصیت ہے۔ حضرات محترم امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خوب اللہ پاک کی عبادت کیا کرتے تھے، خوب نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ ایک بار صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا حضرت سیدنا امیر المومنین پوری رات اللہ پاک کی عبادت کرتے۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، محراب کے قریب تشریف فرما ہیں اور اپنی داڑھی مبارک کو پکڑے ہوئے ہیں اور فرماتے ہیں، یہ دنیا میں نے تمہیں 3 طلاقیں دے دی، مجھ سے دور ہو جا، یہ دنیا کی دولت مجھ سے دور ہو جا، یہ دنیا کی محبت مجھ سے دور ہو جا، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی۔ آپ دنیا سے سخت نفرت کرتے تھے، فکر آخرت آپ کو زیادہ ہوتی تھی۔ کثرت سے روزے رکھنے والے، کثرت کے ساتھ عبادت کرنے والے، نوافل پڑھنے والے، کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن پاک کرنے والے اور کثرت کے ساتھ گریہ و زاری فرمانے والے شخصیت ہیں۔
امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور بھی بہت سارے ارشادات موجود ہیں۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم تمام خلفائے راشدین سے محبت کریں۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، حضرات محترم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ جو ہیں یہ آقا کے در والے ہیں، اور اہل بیت کرام علیہم رضوان، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے ہیں، یعنی اہل بیت ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ ہمیں در والوں سے بھی محبت ہے، ہمیں گھر والوں سے بھی محبت ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ علی کی ولایت کا، جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں، جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں، وہ لاکھ سجدے کرے ایک گناہ معاف نہیں، وہ لاکھ سجدے کرے ایک گناہ معاف نہیں۔ دل میں ہو بغض علی، دل میں ہو بغض علی، اور بدن پہ حج کا احرام، یہ تیرے نصیب کے چکر ہیں، طواف نہیں۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے سچی اور پکی محبت کیجئے، ایسی محبت کیجئے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے سیرت طیبہ پر ہو۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تو فرماتے ہیں، آپ کی شان تو یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ ایک پانی کے کنویں میں کسی نے شراب کا ایک قطرہ ڈالا اور وہ پانی سوکھ گیا اور اس کنویں میں گھاس اگایا، فرمایا میں مولا علی وہ گھاس اپنے گھوڑے کو بھی نہ کھلاؤں۔